سر جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل 3 ججز پر تحفظات کا اظہار، اس کی وجہ کیا ہے اور کیا پہلے بھی سپریم جوڈیشل کمیشن کی جانب سے کوئی جج برطرف ہوا ہے؟ دیکھیں، مظاہر نقوی صاحب کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے، لیکن اعتراض کی نوعیت کیا ہے پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اعتراض کی جو گراؤنڈ ہے جو اس کا، تو وہ کافی کمزور ہے۔ یعنی انہوں نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھائے کہ جب میں نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا تھا، غالباً وہی فیصلہ جو جسٹس وقار سیٹھ کی عدالت کو ختم کرنے کے بارے میں تھا، تو کہتے ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ تو یہ تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے، مطلب ایک ہی بینچ میں ججز بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس پہ آپ یہ معیار نہیں بنا سکتے کہ یہ میرا مخالف ہے۔ تو جو سپریم کورٹ کے جج تھے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا نقطۂ نظر تھا اور انہوں نے میرٹ پہ وہ کیا تھا، اور بعد میں بہت سارے فیصلوں نے اس کی تائید بھی کی۔ جسٹس طارق مسعود جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں، ان کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض، وہ پچھلے دنوں جب سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس عرفان سعادت خان صاحب آئے تھے اور ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، تو طارق مسعود صاحب کافی دور کھڑے تھے، جسٹس اطہر من اللہ کچھ صحافیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ گڈ بیکٹیریا اور بیڈ بیکٹیریا، تو ایسے ہی مذاق میں ایک بات، تو طارق مسعود صاحب اچانک آئے اور انہوں نے کہا ہم بیکٹیریا کو ختم کریں گے۔ انہوں نے ایسے ہی ازراہ تفنن یہ بات کی، تو اس کو بھی گراؤنڈ بنایا ہے کہ، اور اس کو پھر ایک یوٹیوبر نے اٹھایا اور جس طرح ہوتا ہے نا، تو ایک پروپیگنڈا اس کو بنایا کہ یہ اشارہ ان کی طرف تھا، حالانکہ قطعاً یہ اشارہ نہیں تھا، میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو وہ ایسے ہی ازراہ تفنن ایک بات ہوئی تھی اور وہ کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا، تو اس کو گراؤنڈ بنایا ہے۔ جن 3 ججز پہ انہوں نے اعتراض اٹھائے، تو جسٹس فائز عیسیٰ پہ، جسٹس طارق مسعود صاحب پہ، اور جسٹس نعیم افغان صاحب جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان تینوں نے شوکاز نوٹس کی حمایت کی تھی، اور 2 ججز نے، جسٹس اعجاز اللہ احسن صاحب اور جسٹس امیر بھٹی جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، ان پہ نہیں اٹھائے، اور ان 3 ججز پہ اعتراض اٹھایا ہے۔ تو وہ اعتراض کافی کمزور ہے، اور وہ کوئی مؤثر اعتراض نہیں ہے، وہ بہت کمزور اعتراض ہے۔ داؤد خٹک کی پی ٹی آئی میں شمولیت، جانو پارٹی یہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سرپرائز انٹری جو ہے یہ پی ٹی آئی کی کیوں حصہ ہے؟ دیکھیں، داؤد خٹک یہ 2005 سے غالباً 2010 تک یہ نوشہرہ کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، لیکن یہ ڈسٹرکٹ ناظم کیوں بنے؟ اس لیے بنے کہ ان کے ایک بھائی لیفٹیننٹ جنرل عالم خٹک تھے، اور جو بعد میں سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے، اور ان کے بارے میں روز روز افواہیں اڑتی رہی کہ ان کو گورنر KPK لگایا جا رہا ہے، گورنر وہ لگے نہیں۔ یہ نوشہرہ کے قریب جو ایک فوجی علاقہ ہے، کینٹ ایریا ہے، چراٹ، تو یہ چراٹ کے رہنے والے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، لیکن سیاسی طور پر یہ اتنے مضبوط نہیں ہے۔ داؤد خٹک نے کبھی فیلڈ میں کوئی الیکشن نہیں جیتا ہے، یعنی نہ وہ کبھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، نہ کبھی قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہیں، اور ویسے بھی داؤد خٹک نے کئی بار پارٹیز کو چینج کیا، ANP میں بھی گئے، جمعیت علماء اسلام میں بھی گئے، تو چونکہ وہ الیکٹیبل بھی نہیں ہے اور پارٹیاں بھی جلدی جلدی چینج کرتے ہیں، تو وہ کوئی اتنے مؤثر فگر نہیں ہے کہ اس پہ ہم چونک جائے کہ یہ PTI میں آئے ہیں۔ وہ پرویز خٹک چلے گئے ہیں، تو یہ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلقہ خالی ہو رہا ہے میرے لیے، تو وہاں، حالانکہ وہاں پہ بڑے بڑے پلیئرز موجود ہیں PTI کی طرف سے بھی، بلکہ پرویز خٹک کے اپنے بھائی لیاقت خٹک جمعیت العلماء اسلام میں چلے گئے ہیں، اور لیاقت خٹک کئی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے، پروونشل منسٹر بھی رہے اور کافی مقبول ہیں، تو وہاں پہ ANP کے کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ الیکٹیبل نہیں ہے۔ خاندان مؤثر ہے، ان کے ایک بھائی بہت اہم عہدے پہ رہے، یہ ڈسٹرکٹ ناظم بھی بنے، لیکن الیکٹیبل نہیں ہے اور اتنے مؤثر نہیں ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دی جائے۔ سر PMN رہنما جو ہے بار بار میڈیا پہ آ کے یہی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ اگلی حکومت انہیں کی بنے گی،
کیا نواز شریف کو چوتھی بار ملک کا وزیر اعظم دیکھیں بنتے ہوئے؟ کانفیڈنٹ وہ کس بنیاد پہ ہیں؟ کیا مقبولیت کی بنیاد پر کانفیڈنٹ ہے یا کسی اور حوالے سے کانفیڈنٹ ہے؟ تو اگر مقبولیت کا حوالہ ہے تو وہ تو چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت مقبول ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو سب سے زیادہ مقبول لیڈر کا ٹائٹل ہم ابھی نہیں دے سکتے۔ ابھی نواز شریف فیلڈ میں نہیں نکلے ہیں۔ وہ لندن سے پہنچے تو لاہور میں انہوں نے ایک ہی جلسہ کیا اور بہت بڑا جلسہ کیا، لاکھوں لوگ اس میں آئے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جب نواز شریف پنجاب میں نکلیں گے تو مقبولیت کا پیمانہ پھر وہاں سے اس کے گیج کا ہم کریں گے کہ کون زیادہ مقبول ہے، کیونکہ نواز شریف تو ابھی میدان میں آئے نہیں ہے نا۔ ابھی تو وہ پرانے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مقبول ہے، عمران خان مقبول ہے۔ اور ویسے بھی فراگوگی کے کیسز کل بھی آئے نا، 4,500% اضافہ ہوا ہے دولت میں۔ تو ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، کچھ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی وہ آشیرواد بھی حاصل نہیں جو پہلے انہیں حاصل تھی، تو ان کو سب سے بڑی مقبولیت نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے وہ مقبول ہیں، لیکن مقبولیت کا پتہ آنے والے چند دنوں میں چلے گا جب نواز شریف پنجاب میں نکلیں گے اور جلسے کریں گے تو وہاں سے پھر اندازہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، 2013 میں عمران خان کی مقبولیت اس سے بھی زیادہ تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی پشت پر تھا، پورا میڈیا بھی اس کی پشت پر تھا، سب کچھ تھا، اور ہم صحافیوں پر کو بھی مثبت رپورٹنگ کی تبلیغ کی جاتی تھی، وہ کہ وہ ہم نے نہیں کی۔ لیکن اس وقت بھی جب اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان بہت مقبول ہے اور وہ ہرا دے گا نواز شریف کو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو مخالف تھی نواز شریف کی، اور 2013 کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے کھلا چھوڑ دیا تھا، وہ کیونکہ انہیں یہ کانفیڈنس تھا کہ عمران خان بہت مقبول ہے، وہ سویپ کر جائے گا۔ لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو اٹک سے رحیم یار خان تک پورے پنجاب میں نواز شریف صفایا کر چکا تھا اور عمران خان بری طرح پٹ چکا تھا۔ پھر 2018 تو چلو RTS اور وہ الیکشن آئے، تو مقبولیت کا پیمانہ سیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان بہت مقبول ہے، یقیناً وہ مقبول ہوں گے، لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ 2013 میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پھر 2018 میں بھی پنجاب میں نواز شریف جیت گیا تھا، میجورٹی سنگل میجورٹی، وہ مقبولیت تو اس وقت سامنے آئی تھی جب نواز شریف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھرے تھے پنجاب میں، وہ کہ اس کی حکومت نہیں بنی، اس وقت حالات ایسے تھے۔ لیکن اب جب نواز شریف نکلیں گے پنجاب میں تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ زیادہ مقبولیت کس کی، اور پھر آنے والے الیکشن کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری بات، یہ جو PMLN والے کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو حکومت تو وہ بنائیں گے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گی اور وہ اس سپلٹ مینڈیٹ سے حکومت بن جائے گی، کیونکہ MQM کے وفد نے دورہ کیا رائے ونڈ کا، پھر نواز شریف صاحب غالباً 13 اور 14 نومبر کو بلوچستان جا رہے ہیں۔ وہاں پر تو سیاسی طور پر جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، باپ پارٹیاں بنتی رہی، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، تو شاید وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ آ جائیں گے۔ پھر جمعیت العلماء اسلام، ANP، یہ جماعتیں بھی پہلے بھی اس کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں رہی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی، اور یہ جو پیپلز پارٹی پہ ذرا مشکل وقت ہے نا، تو یہ شاید اسی لیے ہے کہ بعد میں وہ اس اشارے کو سمجھ بھی جائیں اور اسے مان بھی جائیں جو انہیں کیا جائے گا کولیشن گورنمنٹ کے لیے۔